دراصل مجھ سے ایک بہت بڑا سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ جناب والا، اس سوال کا جواب لکھنے کے لیے جب میں نے قلم اٹھایا تو میری نگاہوں کے سامنے حق کی بات کرنے پر موت کا تحفہ حاصل کرنے والے صحافی عزیز میمن کی لاش آئی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا ایک واقعہ تو ہر ملک، ہر دیش، ہر مٹی، ہر وطن میں ہو جاتا ہے، لیکن پھر میرے خیالوں میں بچوں کے سامنے سڑک پر زیادتی کا نشانہ بننے والی ماں آئی، جس نے میرے قلم کو لکھنے پر یہ مجبور کر ہی دیا کہ ہم آزاد نہیں بلکہ ہوس کے قیدی ہیں، کہ ہم آزاد نہیں بلکہ ہوس کے قیدی ہیں۔ پھر اس بات نے میرے دل کو تسلی دی کہ دیکھو، آزاد ملک میں بیٹھ کر نہ شکری جیسے الفاظ مت لکھنا، آزاد ملک میں بیٹھ کے نہ شکری جیسے الفاظ مت لکھنا۔ ابھی اس بات نے میرے دل کو بہلایا ہی تھا کہ اے ٹی ایم مشین کے کیمرہ سے منہ چرانے والی ویڈیو میرے ضمیر کو جھنجھوڑنے لگی کہ لکھ تو حق لکھ۔ یہ صلاح الدین اپنی پوری قوم سے منہ چرا کر کہہ رہا ہے کہ جان کی امان پاؤ۔ ابھی والا، ابھی میں نے لکھنے کی جسارت کی ہی تھی کہ میری نگاہوں کے سامنے فلسطین، برما، چچنیا اور کشمیر کے لوگوں نے چیخ چیخ کر پکارا کہ اے بے خبر، تو آزادی کی نعمت سے آشنا ہی نہیں، تیری تو اس عمر میں لکھنے کی، تیری اس موضوع پر لکھنے کی عمر ہی نہیں، تو آزاد ہے، تو آج لکھنے کو آزاد ہے، تو آج پڑھنے کو آزاد ہے، تو آج سٹیج پر کھڑے ہو کر تقریر کرنے کو آزاد ہے، تو عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کو آزاد ہے۔ چلو مان لیا 20% لوگ معاشرے میں خرابیوں کی وجہ سے ناانصافی کا شکار ہوئے ہوں گے، مگر تو آج نوشر و فیروز کے مجمع کے سامنے ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے آزاد ہے۔ ہمیں تو یہ حق بھی نہیں جناب والا، ہمیں تو یہ حق بھی نہیں کہ ہم بیت المقدس پر اپنا پرچم لہرا سکے، ہمیں تو یہ حق بھی نہیں کہ سری نگر کو اپنی ملکیت بتا سکے۔ اگر تو نے آج اس قلم سے خود کو آزاد نہ لکھا، اگر تو نے آج اس قلم سے خود کو آزاد نہ لکھا تو تو نے 1947 کے جدوجہد کو برباد کیا، اور تو نے لفظ آزادی کو رسوا اور بہت بڑی نعمت سے انکار کیا، اور لفظ آزادی کی غلط تشریح کر کے کام بہت بیکار کیا، اور تو نے خود کو قیدی کہہ کے قلم کا غلط استعمال کیا، اور تم نے خود کو قیدی کہہ کے قلم کا غلط استعمال کیا۔ جناب والا، یہ آوازیں، یہ پکار میرے سماج سے ٹکرائی اور میرا ہاتھ کانپنے لگا، قلم نیچے گرا اور میں نے اس موضوع پر لکھنے سے انکار کیا۔ بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس ایوان میں بیٹھے دونوں پہلو بتا کر نتیجہ آپ پر چھوڑوں، لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے یاد رکھے کہ ہم ابن رشدی ہی نہیں، ہم جابر بھی، ہم کندی بھی، ہم ابن خلدون طبری بھی، ہم ابن سینا، ابن الحشم، البیرونی توسی بھی، ہم شاعری میں شیرازی ہیں، ہم نغمہ گری میں فردوسی، ہم ساز بنے تو بلے شاہ، ہم سوز بنے تو وارث شاہ، ہم عقل بنے، ہم شاہ لطیف بنے، ہم وجد بنے، ہم رقص بنے، ہم سنچل سر مست بنے، جب جنگ ہوئی تو دولہ دریا خان بنے، اور جب امن ہوا تو اکبر کے نورتن بنے۔